أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 90 تک کی آیتوں کی تلاوت کی گئی. مختصراً یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر جو نوازشیں کی تھی ان نوازشوں کا ذکر فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان لغزشوں کا بیان کیا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ بیان کافی لمبا چلتا ہے سورہ بقرہ کے اندر. آگے اللہ تبارک تعالیٰ دوسری باتیں بھی عرض کریں گے، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ خزانہ ہے علوم اور معارف کا، اسلامی علوم اور معارف کا ایک خزانہ ہے. بہت سی باتیں اس میں آگے آئیں گی. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ایک اور نوازش کو بیان کر رہے ہیں. کیا نوازش کو بیان کر رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق یعنی زور دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا لقد. قرآن پاک میں جہاں پر بھی لقد کا لفظ آتا ہے وہاں پر معنی ہوتے ہیں کہ یقیناً، چوکس، بھار دینے کے لیے، کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے لقد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور لفظ جو ہمارے پڑھنے میں آتا ہے ان، یہ لفظ بھی زور دینے کے لیے آتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کھرے کھر تو اللہ تبارک تعالیٰ در ایک وستو پر شکتیمان چھے، کھرے کر کے معنی میں شکتی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کون سی عطا کی؟ یعنی توریت عطا کی. اور وہ توریت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مستقل شریعت عطا فرمائی، ایک مستقل دستور عطا فرمایا، ایک مستقل زندگی جینے کا طریقہ عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نوازشوں کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، توریت نام کی کتاب دی. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور پیغمبر کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسولوں کو بھیجا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسولوں کو بھیجا، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دنیا کی دولت بھی دی اور دین کی دولت بھی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شروعات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان میں پیغمبروں کو پیدا کرتے ہی رہے اور ان پیغمبروں کے اوپر کتابیں بھی نازل کرتے رہے۔ آپ یہود کی جو آج کی محرف کتابیں ہیں، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں ہستکشیپ ہو چکا ہے انسانوں کی طرف سے، لیکن آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جونے قرار کو، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو، اس میں بہت سے نبیوں کا ذکر آ چکا ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف 28 ہے، وہاں پر 28 کے علاوہ اور بھی بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، اور ان نبیوں پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ انہی کے نام سے بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے۔ محرف ہے تو محرف ہے لیکن موجود ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبیوں کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجا۔ یہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک نوازش تھی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو دلائل دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات خود ایک دلیل دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ مردوں کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ مٹی سے چڑیا بناتے تھے، اللہ کے حکم سے اڑتی ہو جا، وہ اڑتی ہو جاتی تھی۔ مادر زاد اندھا اور مادر زاد کوڑی کے ہاتھ کو بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی اور اس کی کوڑ ختم ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دلائل دیے تھے، یہ معجزات دیے تھے۔ بینات کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دلائل دیے نبوت کے اور معجزات دیے نبوت کے۔ یہاں پر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ اکثر و بیشتر جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں وہاں عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ سن آف گوڈ نہیں ہے بلکہ سن آف میری ہے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے دودھ ہیں، ایشور کے دودھ ہیں، ایشور کے پوت نہیں ہے، ایشور کے بیٹے نہیں ہے، ایشور کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد ہونے سے پاک ہے۔ اولاد ہونا تو عیب کی بات ہے، کسی کی اولاد ہونا وہ عیب کی بات ہے، کیونکہ اولاد کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دلائل دے کر بھیجا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مقدس روح اس کے ذریعے سے ان کی ہم نے مدد کی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں والی زندگی تھی۔ یہود اپنے زعم کے اندر تھے، اپنے گھمنڈ میں تھے، اپنے فخر میں تھے، توحید کے اندر بہت سخت تھے، اور توحید کی سختی کی بنا پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں پائے، اور ان کے معجزات کو انہوں نے جادو پر محمول کیا۔ جادوگر بولے، پیغمبر ہیں، پیغمبر معجزات کو بتا رہے ہیں، لیکن اپنے توحید میں غلو کی وجہ سے وہ پیغمبر کو سمجھ نہ پائے، اور پیغمبر کو انہوں نے کیا کیا؟ جادوگر کہا، بلکہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو قتل کرنے کا پلاننگ کر دیا، اس کی یوجنا بنا ڈالی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں والی زندگی تھی۔ یہودیوں کے سامنے آنا اور ان کے سامنے سچی بات کو کہنا اور توریت کی سچی باتوں کو ظاہر کرنا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی آزمائشوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، اس کام کو انجام دیا۔
لیکن اس کام کو انجام دینے میں حضرت جبریل علیہ السلام بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اترا کرتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے، نہ خدا کے اوتار تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے۔ محتاج ہوتا ہے اللہ کے سامنے ہر انسان، وہ بھی محتاج تھے، اور ان کی احتیاج اور ان کی ضرورت کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے اتارا کرتے تھے۔ لیکن یہودیوں کو یہاں عیسائیوں کو اس معاملے میں بھی دھوکہ ہو گیا۔ عیسائیوں کو دھوکہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کو، جو اللہ کی ذات ہے، اس کو بھی معبود قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود قرار دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی معبود قرار دیا، اور یوں کہنے لگے کہ یہ تین مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یہ تین مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس بات کی حقیقت کو سمجھایا کہ اللہ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، چاہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہو، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ کوئی خدا کے خدائی میں شریک نہیں، کوئی خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو پیغمبری کے لیے پسند کیا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس پیغام کو کر کے بھی دکھاتے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہوتے، خدا کے اوتار نہیں ہوتے، خدا کے بیٹے نہیں ہوتے۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ بات کے رخ کو بدلتے ہیں۔ غائب کا صیغہ چل رہا تھا، لیکن اب حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی بات ہو رہی تھی کسی اور تیسرے شخص کی، لیکن اب سامنے تخاطب ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یہودیوں سے خطاب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ان احکامات کو لے کر جو تمہارے جی کو نہیں بھائے تو تم انکار کرنے لگے، تم تکبر کرنے لگے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر آتا ہے اور تمہاری من گمتی باتوں کو لے کر نہیں آتا ہے تو تم گھمنڈ کرنے لگتے ہو، تمہیں عار محسوس ہوتا ہے، تمہیں شرم آتی ہے کہ پیغمبر کے پیچھے چلنے والے بن جائے، پیغمبر کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ وہ کبر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ یہ یہود جو تھے ان کے اندر نسلی گھمنڈ تھا، نسلی گھمنڈ۔ یہ لوگ ہر چیز، ہر بھلائی کو یہ سمجھتے تھے کہ صرف ہمارے لیے ہے، دین کی ہو کہ دنیا کی ہو۔ دنیا کی بھلائی بادشاہت ہمارے لیے، دین کی بھلائی تو بولے پیغمبر نبوت ہمارے لیے۔ اب کوئی پیغمبر، سچا پیغمبر جب آ جاتا تھا، ان کے سامنے دو بڑے پیغمبر آئے، یوں تو بہت سے پیغمبر آئے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دونوں کا انکار کیا، اور دونوں کا انکار اس لیے کیا کہ یہ دونوں نے ان کی غلطیوں کو ان کے اوپر اشکارا کیا۔ تم یہاں غلط ہو، تم یہاں غلط ہو، تم یہاں غلط ہو، تمہارے یہ عمل غلط ہے، تمہارا یہ فکر غلط ہے۔ تو ان غلطیوں کی جب نشاندہی کی گئی تو گھمنڈ آڑے آ گیا، تکبر، کیونکہ جب متکبر انسان کو غلطی بتائی جاتی ہے تو وہ غصے ہو جاتا ہے اور اس کا تکبر آڑ آتا ہے اور وہ اس پیغمبر کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے اور ان چیزوں کو لے کر آئے جن کو تمہارے من گمتا نہیں تھا، جن تمہارا من مانتا نہیں تھا، تمہارا من چاہا نہیں تھا، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، ففریقا کذبتم، تو کچھ لوگوں کا تم نے انکار کیا، کچھ پیغمبروں کا تم نے انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ لوگوں کا تم قتل کرنے لگے، کچھ لوگوں کا تم اور کچھ پیغمبروں کا تم قتل کرنے لگے۔ کس کا قتل کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کا اتہاس آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پیغمبروں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، پورا پلاننگ کر لیا تھا، قتل کر نہ سکے لیکن قتل کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی سب نعمتیں دی، اتنی سب نوازشیں کی،
دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا، نتیجہ یہ آنا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی باتوں پر عمل کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو مانتے، لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ کے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، بلکہ کسی کا انکار کر دیا اور کسی کا قتل کر دیا۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا بیان ہے، اور آج کے یہودی بھی ایسے ہی ہے کہ نسلی طور پر ایک گھمنڈ ان کے اندر گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ ایک ہے برہمنیت اور ایک ہے یہودیت۔ یہ دونوں کے اندر ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان یہودی بن نہیں سکتا ہے، یہودی ہونے کے لیے پیدا ہونا پڑتا ہے یہودی کے گھر کے اندر۔ برہمنیت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی انسان برہمن بن نہیں سکتا ہے، برہمن بنتا نہیں ہے، برہمن پیدا ہوتا ہے۔ یہ نسلی غرور، یہ نسل کا تکبر، یہ ونشواد، یہ ورن ویوستھا کا غرور اور تکبر اور گھمنڈ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توڑا۔ ورن ویوستھا کو کس نے توڑا؟ اسلام نے آ کر توڑا۔ یہودیوں کے غرور اور گھمنڈ کو کس نے توڑا؟ اسلام نے آ کر توڑا۔ اسلام نے کیا چیز پیدا کی؟ اسلام نے وچار کی ویوستھا پیدا کی، یعنی جو ایمان لاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ اونچا ہے، وہ برہمن ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ اونچا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہے وہ نیچا ہے، وہ شودر ہے، وہ نیچ ذات کا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اونچا ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ اونچا ہے، جو حج کرتا ہے وہ اونچا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اونچا ہے، جو اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اونچا ہے، جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اونچا ہے، جو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اونچا ہے، اور جو ان چیزوں کو ادا نہیں کرتا وہ نیچا ہے۔ یہ اسلام نے پیش کیا۔ وچار اور آچار کی بنیاد کے اوپر اونچ نیچ کو اسلام نے پیش کیا، ونش کی بنیاد کے اوپر اور ورن کی بنیاد کے اوپر اسلام نے کسی بھی اونچ نیچ کا خیال نہیں کیا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارا دل تو محفوظ ہے، ہمارا دل تو محفوظ ہے، اب کوئی بات اس کے اندر جانے والی نہیں ہے۔ یہ نئے پیغمبر، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ کچھ بھی کہہ لے ہمیں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا دل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم کے خزانے سے بھرے ہوئے، اب اس میں جگہ نہیں ہے۔ ہمارا دل تو توریت کے خزانے سے اور اس کے علوم سے بھرے ہوئے، اب اس میں اندر کچھ جانے کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ محفوظ ہے، یہ آورن کے اندر ہے، غلاف کے اندر ہے، ہمارا دل تو محفوظ ہے، اب ہمارے دلوں میں کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ جو ہے وہ اندر رہے گا اور جو باہر ہے وہ باہر رہے گا، ہم پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا دل محفوظ ہے؟ نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت بھیج کر رکھی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے دل محفوظ ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل سچائی کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے دلوں سے ختم کر دی ہے، اور جب سچائی کے قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور سچائی کو قبول نہیں کرتا ہے تو خدا کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور خدا کی رحمت سے دور ہونے کا نام ہی لعنت ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ کی فٹکار کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر یہ اثر نہیں ہوتا، تم یوں سمجھتے ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم کا خزانہ، توریت کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ نہیں، اس وجہ سے نہیں، تمہارے دلوں پر اب سچائی کا اثر نہیں ہوتا، سچائی اندر نہیں جاتی، برائی اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ اب سچائی اندر نہیں جا رہی ہے، تو یہ تو لعنت کی صورت ہے، یہ تو خدا کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کے سبب لعنت کا سزاوار اور حقدار قرار دیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا تھا ان میں سے بہت سی تھوڑی سی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں میں سے
بہت سے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، عبداللہ ابن السلام جیسے لوگ، اور آج کے زمانے میں بہت سے یہودی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، بہت سے عیسائی جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن ایمان لانے والے ایمان نہ لانے والوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر توریت نازل کی، ہم نے تمہارے اوپر انجیل نازل کی، انجیل نازل کرنے کے بعد ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا، اور تمہاری کتابوں میں اس سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی کہہ دی، جیسا کہ ہمارے یہاں کے محققین نے بیان کیا ہے کہ بائبل کے اندر فارقلیت کا جو لفظ ہے اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یا ویدوں کے اندر نراشنس جسے کہا گیا ہے یا کلکی اوتار جسے کہا گیا ہے اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پرانی کسی بھی کتاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر انسان کو مل جائے گا۔ تو یہ یہودی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقے سے پہچان رہے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو اتنی اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں جتنی اچھے طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور جیسا کہ اسی آیت کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نو مسلم صحابی، انصاری صحابی مدینہ کے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ پرانے زمانے میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جب یہودیوں سے ہماری جنگ ہوتی تھی اور یہودی ہار جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، آج تو ہم ہار گئے، ایک دن ایسا آئے گا جب ایک آخری پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ ہم مل کر ہم تمہیں ہرائیں گے، یہ یہودی کہا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ مدینہ کے مشرکین کے سامنے یہ یہودی اکثر یہ بات کہتے تھے کہ آج تو ہم تمہارے سامنے ہار گئے، تم سے ہار گئے، لیکن ایک آخری نبی آئے گا اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہرا دیں گے اور تمہارا صفایا کر دیں گے۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب تمہارے پاس وہ کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن یوں تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، قرآن یہ تو کہتا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، قرآن کبھی یہ نہیں کہتا، قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یوں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیغمبروں کی بات کو لے کر آئے۔ قرآن تو یوں کہتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کے پیغمبروں کی کڑی کہتا ہے، آخری کڑی۔ قرآن یوں نہیں کہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں کی، بلکہ قرآن تو بار بار توریت کا ذکر کرتا ہے، بار بار انجیل کا ذکر کرتا ہے، بار بار حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ پیچھے کی کتابوں میں جو باتیں کہی گئی تھی اسی باتوں کو قرآن نے پھر سے نقل کیا ہے، اس کو صحیح سوروپ کے اندر، صحیح شکل کے اندر پھر سے پیش کیا ہے۔ قرآن تو تصدیق کرتا ہے، مصدق ہے، وہ قرآن خود سچا ہے اور پیچھے کی کتابوں کو ان کی اصلی شکل میں تصدیق کرتا ہے کہ نہیں، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی، قرآن خود کہتا ہے، ہم نے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، تو تمہارے پاس تو وہ کتاب آ چکی جو تمہارے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تم خود اس سے پہلے اس کی خبر دیا کرتے تھے کافروں کے سامنے کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ہرائیں گے، ایک کتاب آئے گی آخری کتاب، اس کتاب پر ایمان لا کر ہم اس دنیا کی کامیابی کو حاصل کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ کتاب تمہارے پاس آئی، وہ پیغمبر تمہارے پاس آئے، کفروا بہ، تم نے ان کو نہیں پہچانا اور اس کا انکار کر دیا۔ انتظار کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انتظار کرتے تھے قرآن پاک کا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نہیں پہچانا کیا، پہچان کر بھی نہ پہچانا، جیسا سن کر انسنا کرتا ہے انسان،
تو پہچانا اس کے باوجود نہیں پہچانا، وَكَفَرُوا بِهِ اور اس کا انکار کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو کافروں پر، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، بہت ہی بری چیز ہے، اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا، اپنے نسلی غرور اور اپنے ونش کے غرور کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا، تو یہ جان کہاں جلے گی؟ آخرت میں کہاں جلے گی؟ نرک میں جلے گی، جہنم میں جلے گی۔ تو دنیا کی ایک دولت لے لی، دنیا کا گھمنڈ لے لیا، لیکن آخرت کو تم نے چھوڑ دی، آخرت میں یہ جان کہاں جلے گی؟ نرک کے اندر چلے گی۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ جو بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں تم نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ انہوں نے کفر کیا اس کتاب کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی، یہ نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کر کے تم نے اپنی جانوں کو جس چیز کے بدلے میں بیچ دیا، وہ بہت ہی بری چیز ہے، محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اس پر نازل کر دیا۔ یہ ایک ضد تھی۔ ضد کیا تھی؟ کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ ہمارے خاندان میں سے آئے گا، ہمارے ونش میں سے آئے گا، ہماری برادری میں سے آئے گا، بنی اسحاق میں سے آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسحاق میں سے تو پیغمبر آخری پیغمبر نہیں ہے، بنی اسحاق میں سے تو آخری کتاب نہیں آئی، وہ تو بنی اسماعیل کے کھاتے میں چلی گئی، تو اس ضد کی بنا پر اور اس گھمنڈ کی بنا پر اور اس حسد کی بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس ضد کی بنا پر اور اس حسد کی بنا پر انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا ہے۔ اس ضد کی بنا پر اللہ جسے چاہتا ہے اسے دولت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے روزی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے روزی کی برکتیں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو پیغمبری دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ اب اللہ نے تمہیں تو بہت سے پیغمبر دیے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اب تم تمام پیغمبروں کا انکار کر کے ان کی نافرمانیاں کر کے یہ ثابت کر چکے گا اب ہم اس لائق نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبری کی دولت تمہارے پاس سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اللہ کی مرضی، اس میں برا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ لپک کر اس کو قبول کرنے کا تھا۔ جو یہود مدینہ کے مشرکین نے اس کو قبول کیا اور وہ کیا بن گئے؟ اس دین کے مرکز کے بنانے والے بن گئے۔ مدینہ کیا بنا؟ مرکز بنا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور قرآن پاک کو مانا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک ضد کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ تو انہوں نے غضب پر غضب کمایا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ غضب پر غضب کمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اور حسد کی بنا پر انکار کیا، تو انکار کی بھی سزا ملے گی اور حسد کی بھی سزا ملے گی، اور غرور اور گھمنڈ کی سزا ملے گی۔ غرور اور گھمنڈ کی سزا ایسی ملے گی کہ مہین عذاب، مہین ذلت والا عذاب، اپمانکاری عذاب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں ایک اپمانکاری عذاب نرک کا اور جہنم کا موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری خود کی بھی حفاظت فرمائے، اس گھمنڈ اور تکبر سے ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور اس آئینے میں دیکھ کر ہم ہماری غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں کی برائیوں کو بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ سبق لینے کے لیے ہے تاکہ امت مسلمہ اس کے اندر اپنے اندر ان برائیوں کو پائے تو اس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء اور اجداد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو بھی مومن و مسلم ہیں سب کی مغفرت فرما۔
اے اللہ قیامت تک کی ہماری نسلوں کے اندر ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں ایمان اور اعمال کی دولت سے مالا مال فرما، کفر و شرک سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فقر سے حفاظت فرما، اے اللہ حلال اور وسیع رزق نصیب فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، اللہ ناگہانی مصیبتوں اور آفات سے ہماری حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہود اور نصارہ کی برائیوں سے اور خامیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سچے پکے مسلمانوں کی خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمدا بما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔